اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 32 ہے۔ حفیظ جلندری کی تصنیف شاہ نامہ اسلام کون سی صنف شعر میں لکھی گئی ہے؟ سوال نمبر 32 دوبارہ سننا۔ حفیظ جلندری کی تصنیف شاہ نامہ اسلام کون سی صنف شعر میں لکھی گئی ہے؟ آپشن اے مسدس، آپشن بی مخمس، آپشن سی مثنوی، آپشن ڈی قصیدہ۔ تو سوال نمبر 32 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مثنوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 33 کی جانب۔ مثنوی سیر البیاں گلزار نسیم مثنوی خواب و خیال کی سب سے نمایاں خوبی کیا ہے؟ سوال نمبر 33 دوبارہ سننا۔ مثنوی سیر البیاں، مثنوی گلزار نسیم، مثنوی خواب و خیال کی سب سے نمایاں خوبی کیا ہے؟ آپشن اے زبان و بیان کی سادگی اور بے ساختگی، آپشن بی شوکت الفاظ، آپشن سی داستان کا ربط، آپشن ڈی مافوق الفطرت عناصر کے بجائے معمولات زندگی کا بیان۔ تو سوال نمبر 33 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے زبان و بیان کی سادگی اور بے ساختگی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 34 کی جانب۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے۔ سوال نمبر 34 دوبارہ سننا۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے۔ یہ شعر کس صنف کا ہے؟ آپشن اے حمد، آپشن بی نعت، آپشن سی مناجات، آپشن ڈی منقبت۔ تو سوال نمبر 34 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مناجات۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 35 کی جانب۔ ادب کی اصطلاح میں تاریخ گوئی کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 35 دوبارہ سننا۔ ادب کی اصطلاح میں تاریخ گوئی کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے ملک کے اہم حالات قلم بند کرنا، آپشن بی تاریخی واقعات کا تذکرہ کرنا، آپشن سی حروف کی عدد سے سال برآمد کرنا، آپشن ڈی تاریخی واقعات کو زبانی اعتبار سے ترتیب دینا۔ تو سوال نمبر 35 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی حروف کے عدد سے سال برآمد کرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 36 کی جانب۔ تو سوال نمبر 36 ہے۔ انگ بیں کے بہ حکم رب الناس بھر کے بھیجے ہیں سر بہ مہر گلاس، یا لگا کر خضر نے شاخ نبات مدتوں تک دیا ہے آب حیات۔ سوال نمبر 36 مرزا غالب کے ان اشعار کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ آپشن اے غزل، آپشن بی مثنوی، آپشن سی قصیدہ، آپشن ڈی قطعہ۔ تو سوال نمبر 36 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مثنوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 37 کی جانب۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کون ہیں؟ سوال نمبر 37 دوبارہ سننا۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے مولانا عبدالحلیم شرر، آپشن بی مرزا ہادی رسوا، آپشن سی رجب علی بیگ سرور، آپشن ڈی مسعود حسن رضوی ادیب۔ تو سوال نمبر 37 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مولانا عبدالحلیم شرر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 38 کی جانب۔ بیگمات کے آنسو کس کی تصنیف ہے؟ سوال نمبر 38 دوبارہ سننا۔ بیگمات کے آنسو کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے علامہ راشد الخیری، آپشن بی شاہد احمد دہلوی، آپشن سی مولانا عبدالحلیم شرر، آپشن ڈی خواجہ حسن نظامی۔ تو سوال نمبر 38 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی خواجہ حسن نظامی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 39 کی جانب۔ مجالس النساء اردو کا ایک مقصدی ناول ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ سوال نمبر 39 دوبارہ سننا۔ مجالس النساء اردو کا ایک مقصدی ناول ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے ڈپٹی نذیر احمد، آپشن بی خواجہ الطاف حسین حالی، آپشن سی مولانا عبدالحلیم شرر، آپشن ڈی علامہ راشد الخیری۔ تو سوال نمبر 39 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی خواجہ الطاف حسین حالی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 40 کی جانب۔ تو سوال نمبر 40 ہے۔ مٹی کا دیا میں مصنف نے اپنی زندگی کی روداد بیان کی ہے، بتائیے یہ کس کی خود نوشت ہے؟ سوال نمبر 40 دوبارہ سننا۔ مٹی کا دیا میں مصنف نے اپنی زندگی کی روداد بیان کی ہے، بتائیے یہ کس کی خود نوشت ہے؟ آپشن اے جوش ملی آبادی، آپشن بی احسان دانش، آپشن سی مرزا ادیب، آپشن ڈی دیوان سنگھ مفتون۔ تو سوال نمبر 40 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مرزا ادیب۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنیٰ سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے
کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں، لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔